أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا
كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ناواقف تھے۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیے کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور دنوں میں گنتی کے اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے 2 ہی دن میں تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معافی ضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو اور نسل کو نابود کر دے۔
اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے دوسرے پارے میں سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ 197 تا 205 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری محمد اقبال۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، اے ایمان والو، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے گی، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اٹھ گئے آنکھوں سے پردے، راز کھلے سب جلووں کے، مجھ سے اب کیا دور ہے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ مجھ کو اپنی پیسی کا چل جائے ایک روز پتا، سامنے جب ہو میرے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ تجھ کو دیکھا ہے اکثر، تجھ کو سنا تم کو سن کر، تجھ میں اور ان میں تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ لیلا سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج
در تک تیرے پہنچا ہے، دل میں اثر کے تیری خوب لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی خوب لا الہ الا ہو، اب تو ہے اور تو ہی تو لا الہ الا ہو۔ حمد باری تعالی۔ سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلائے عقیدت پیش کر رہے تھے سعید ہاشمی۔ درس حدیث۔ آئیے سامعین، تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم حافظ عزیز احمد کی گفتگو سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن خیرهم فی الجاہلیت خیرهم فی الاسلام اذا فقہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ معادن ہیں، یعنی وہ جگہ ہیں جہاں کسی چیز کی اصل یا جڑ ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں اچھے ہوں وہ اسلام میں داخل ہو کر بھی اچھے ہوتے ہیں جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ محترم سامعین، آج کی زیر مطالعہ حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جلیل القدر صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کارکردگی کے حوالے سے ایک اصول کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح زمین کے اندر مختلف معدنیات کے خزانے موجود ہوتے ہیں جنہیں محنت سے نکالا جاتا ہے پھر انہیں سیکل کرنے کے بعد کام میں لایا جاتا ہے، اسی طرح افراد بشر میں بھی مختلف النوع معدنیات موجود ہوتی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حقیقت واضح ہوتی جاتی ہے۔ ان کی افادیت یا عدم افادیت کا علم یک دم یا اچانک نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک تدریجی طریقہ کار سے انہیں گزارا جاتا ہے، اور تب جا کر وہ اپنی تکمیلی صورت میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ زمین کے سینے پر چلنے پھرنے والے اور پرورش پانے والے انسانوں کو معادن سے تشبیہ دینا کلام نبوت کا اعجاز ہے۔ انسان جو کچھ بھی اپنے معاشرے اور ماحول میں بن کر ابھرتا ہے وہ دراصل اسی معدن یا سرچشمہ کا پرتو ہوتا ہے۔ انسان کا تعلق کسی بھی وقت یا کسی بھی جگہ سے ہو، وہ اس معدن سے مربوط رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی کا آغاز خیرہم فی الجاہلیہ سے فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ جو قبل از اسلام کے تاریک دور سے تعلق رکھتے تھے ان میں بھی ایسی اوصاف اور اطوار پائے جاتے تھے جو خیر اور بھلائی کا ذریعہ تھے۔ اپنے معاشرے میں ان کا ایک مقام تھا، عوام الناس اپنے مسائل کا حل ان کی طرف اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتی تھی، اپنی ضروریات لے کر جاتے تھے، اور وہ وقت کی دستیاب وسائل سے ان کی بھرپور مدد کرتے۔ اس وقت بھی ان کی خوبیاں نظر آتی تھیں اور ان کا اعتراف کیا جاتا تھا، کیونکہ بعض ان میں ذہین و فطین تھے، کچھ بہادر اور جری تھے، کچھ انتظامی معاملات میں ید طولہ رکھتے تھے، کچھ تعدی اور مظالم کے خلاف عدل و انصاف کے خوگر تھے، پھر ادب و شعر و شاعری ان کے گھر کی بات تھی۔ سامعین بات امکین، جب سرور عالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ لوگ بتوفیق عزدی دائرہ اسلام میں آئے اور انہیں ایمان کی چاشنی نصیب ہوئی اور صحبت نبوی کے گراں قدر اور مبارک لمحات میسر آئے تو ان کی خوبیاں نکھر کر سامنے آ گئیں۔ تعلیمات قرآنی نے ان میں رنگ بھرا،
تو وہ خیر و ہم فی الاسلام کے نئے پیکر میں ڈھلے اور زمین پر رہتے ہوئے ہم دوش سریا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے معدن خیر ہونے کو اذا فقہوا سے مشروط فرمایا ہے، یعنی یہ ٹائٹل ان کو تب ملا جب انہوں نے تعلیمات نبوی کو سمجھ لیا اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھال لیا۔ اب آئیے اور فقہائے امت کے اس عظیم طبقہ کے واقعاتی زندگی میں ایک جھلک دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے خفیہ خزائن جب برآمد ہوئے تو کس طرح کے مناظر آشکار ہوئے۔ یہ عمر ابن الخطاب ہے جو گھر سے تلوار لے کر برے ارادے سے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلے تھے۔ وفات نبوی کے دن شمشیر برہنہ لے کر کہہ رہا ہے کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ پھر وقت نے کروٹ لی تو اہل ایمان کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ تم بچپن میں تو کشتیاں لڑتے تھے، عمیر کہلاتے تھے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور عمر کے نام سے پکارے جانے لگے اور آج امیر المومنین کہلاتے ہو۔ یہی بات حضرت خولہ نے بھی رضی اللہ عنہا آپ سے کہی تو اللہ جانے کتنی دیر اسے سن کر روتے رہے۔ پھر 10 سالہ دور خلافت تاریخ اسلام میں مینارہ عظمت کے طور پر انہیں یاد رکھا جائے گا۔ ادھر دیکھیے یہ ابو سفیان ابن حرب ہے جو 7 سال تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں فوجیں اتارتا رہا اور سرزمین عرب پر مسلمانوں کے خلاف آتش فساد بھڑکاتا رہا۔ اسلام قبول کیا تو نجران کے عیسائی علاقہ میں حکمران مقرر کر دیے گئے۔ ان سے ملیے، یہ خالد ابن ولید ہے جو غزوہ احد میں بت پرستوں کے رسالہ کی کمانڈ کرتا ہوا اہل ایمان پر ٹوٹ پڑا تھا اور 70 سرکردہ اہل ایمان کی شہادت کا باعث بنا۔ کچھ عرصہ بعد خود حاضر ہو کر اسلام کے آغوش میں پناہ لیتا ہے تو لات اور عزا کے مندروں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھاتا اور اسلامی فتوحات میں ایک گرم جوش جنرل کے عہدہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ دربار نبوت سے سیف اللہ کا لقب پاتا ہے اور امر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عین لڑائی میں انہیں عہدے سے معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا تو بلا چون و چرا عہدہ سے الگ ہو کر ایک عام سپاہی کے طور پر جنگ میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اسی دوران ہماری ملاقات عروہ بن مسعود سے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکنے پر قریش مکہ کا سفیر بن کر آیا۔ پھر وہ وقت آیا جب وہ خود بخود مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی قوم میں دعوت اسلام کی اجازت حاصل کر کے اسی خدمت میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بھی ذکر کرنا ضروری بنتا ہے کہ صلح حدیبیہ میں سہیل بن عمر آیا تھا۔ جب معاہدہ لکھنے کی نوبت آئی تو اس نے لفظ رسول اللہ پر اعتراض کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے لفظ رسول اللہ کو قلم کش کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جی ہاں، پھر یہ ہوا کہ وفات نبوی کے بعد خانہ کعبہ میں اسلام کی صداقت پر وہ خطبہ دیا کہ سینکڑوں لوگوں کے لیے ایمانی تسکین کا ذریعہ بن گیا۔ اس موقع پر ہمت و جرأت کے کوہ گراں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ ضروری ہے کہ کتنے مراحل اور کتنے طویل سفر کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے، حتیٰ کہ غلام بنا کر فروخت کیے گئے اور بالآخر خیارہم فی الاسلام کا ٹائٹل لینے میں کامیاب ہوئے۔ یہ جو کچھ آپ نے سماعت فرمایا ہے مشت از خروارے کے طور پر ہے، ورنہ اس تگ و دو میں کتنی ہی عظیم شخصیات ہیں کہ زمانہ جاہلیت والی مثبت خوبیوں کو سنبھال کر اسلام میں داخل ہوئے اور اس میدان میں اونچا نام کمایا۔ اور سید ولد آدم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام۔
البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ را مٹیریل لائے تھے، دین اسلام اور صحبت نبوی نے مس خام کو گوہر تابدار بنا دیا۔ امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے قدر مفصل حدیث نقل فرمائی ہے۔ ہم وہ حدیث اپنے سامعین کے لیے تبرکاً پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارش کی گئی کہ سب سے اونچے مرتبہ والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو تقویٰ اور پرہیزگاری میں بڑھ کر ہوں۔ لوگوں نے عرض کی ہمارا سوال اس بارے میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اونچے مرتبے والے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ ہیں، اور وہ خود بھی اللہ کے نبی ہیں۔ لوگوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ہمارا سوال اس بارے میں بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم عرب کے معادن کے بارے میں استفسار کر رہے ہو؟ سب نے عرض کی جی ہاں۔ تو فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، یعنی تم میں جو زمانہ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں آ کر بھی خوب ہیں۔ مزید برآں آپ نے ایک اور خوشخبری سے بھی انہیں نوازا اور فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ان سے سرزد ہوا نعمت اسلام نے اسے دھو ڈالا ہے۔ سچی بات ہے کہ یہ لوگ تاریخ اسلام کا عظیم سرمایہ ہیں اور خیرہم فی الاسلام کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اللہ پاک ان سے راضی ہو اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، مقرر تھے حافظ عزیز احمد۔ آدمیت کی علامت ہے ولائے مصطفیٰ، 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 مصطفیٰ دل کے لیے دل ہے برائے مصطفیٰ، 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 مصطفیٰ ہے رضائے مصطفیٰ میں رب کعبہ کی رضا، رب کعبہ کی رضا، رب کعبہ کی رضا میں ہے رضائے مصطفیٰ، 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 مصطفیٰ۔ کچھ نہیں معلوم کیا ہے قصہ ذات و صفات، قصہ ذات و صفات، تجھ پہ ہم ایمان لائے اے خدائے مصطفیٰ، 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 مصطفیٰ۔
شکل انسانی میں قرآن مجسم آپ ہیں، قرآن مجسم آپ ہیں، شرح فرمان خدا ہے ہر ادائے مصطفیٰ، 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 مصطفیٰ دل کے لیے دل ہے برائے مصطفیٰ، 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 مصطفیٰ۔ ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے مہدی حسن اور ہمنوا۔ یہ نعتیہ کلام مولانا کوثر نیازی کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے روشنی کے اس سفر میں ہم گفتگو سن رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عمر حیات انصاری کی۔ معاشرے کا استحکام معاشرتی قدروں کی پاسداری کا مرہون منت ہے، اور اس کے لیے قدروں کا احساس اور تحفظ ضروری ہے۔ بنیادی طور پر چونکہ معاشرے یا سماج کے اصول و مبادی کا تعین مذہب نے کیا ہے، جو الہامی ضابطہ ہدایت ہے اور مذہب سے بڑھ کر دین کے درجے میں ہے، لہٰذا معاشرے کی حقیقی اصلاح و فلاح کا راز بھی اسی ضابطے میں مثمر ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ابو البشر اور ام البشر یعنی آدم و حوا سلام اللہ علیہما، جو پہلے انسانی زوجین تھے، جب ان کو کرۂ ارض پر اتارا جا رہا تھا تو ساتھ ہی یہ ہدایت بھی نازل کی جا رہی تھی کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم اور تمہاری نسل در نسل اولاد کا ٹھکانہ اور قیام گاہ فرش زمیں ہے، جہاں تمہیں ایک مقررہ مدت تک رہنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس بات پر غور کیا جائے تو پتہ چل رہا ہے کہ انسانی زندگی بحیثیت سماج کے حوالے سے سیدنا آدم و اولاد آدم کے نام اللہ کی طرف سے یہ پہلا واضح اشارہ تھا کہ انسان سماجی مخلوق ہے اور کرۂ ارض پر انسانی معاشرے کی تشکیل مشیت ایزدی اور تقاضۂ فطرت ہے۔ پھر یہ کہ متاعٌ الی حین کے الفاظ سے اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ انسان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو فائدہ اٹھانا ہے اور مقصد حاصل کرنا ہے وہ دوسری تمام مخلوقات سے ہٹ کر ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے ہدایت کا بطور خاص اہتمام ہوا۔ چنانچہ اسی وقت ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی جس پر انسانوں کے حقیقی فائدے اور مقصد کا انحصار ہوگا۔ بات یہ ہے کہ انسان کا تمام تر اور اصل فائدہ یہ ہے کہ یہ اپنے اصل مقصد حیات کے حوالے سے سرخرو ہو جائے۔ اس سلسلے میں دین فطرت میں بحیثیت سماجی مخلوق انسان کے تمام تر مادی و روحانی حوالوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، جو تقاضا ہائے فطرت ہیں، اور وہی گویا اعلیٰ و ارفع انسانی قدریں ہیں جن کی رعایت، حفاظت اور پاسداری کی صورت میں فرد کی انفرادی اصلاح و فلاح اور معاشرے کے اجتماعی امن و استحکام کی یقینی ضمانت دی گئی ہے۔ ان اعلیٰ و ارفع انسانی قدروں میں سے ایک بنیادی قدر احترام انسانیت ہے، احترام آدمیت، جس کی پاسداری ہر خاص و عام کے لیے از حد ضروری ہے۔ انسانوں پر ایک دوسرے کا احترام لازم ہے، خواہ کوئی بھی ہو۔ اس میں امیر غریب، اپنے پرائے، چھوٹے بڑے، آقا غلام، افسر ماتحت، حکمران رعایا، استاد شاگرد اور عورت مرد کی کوئی تخصیص نہیں۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے
اور فطرت سے قریب تر رہنا ہی انسان کے حق میں ہے۔ احترام انسانیت کے حق میں اول و آخر اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس نے خود اولاد آدم کو عزت و تکریم بخشی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ قرآن کا یہ جملہ احترام انسانیت کے عنوان کو بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کی تائید میں مزید آیات قرآن اور احادیث مبارکہ وارد ہوئیں۔ احترام انسانیت کا معاملہ کوئی ذرا سا یا معمولی معاملہ نہیں، بلکہ یہ معاملہ بہت حساس ہے، جس کا تعلق وسیع تر تناظر میں حقوق الناس یعنی انسانی حقوق سے ہے۔ فطری طور پر ہر فرد خاص و عام کے حقوق ہیں جو طے شدہ ہیں۔ فطری اور شرعی طور پر سب اس بات کے پابند ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کریں اور ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، ذاتی پسند و ناپسند کے تحت کسی سے نفرت نہ کریں، بلکہ محبت اور نفرت کے جذبات کو دین کی بنیاد پر استوار کریں اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے دین کا پیغام محبت عام ہے جہاں تک پہنچے۔ یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شروع ہوتی ہے اور چار دانگ عالم تک پہنچتی ہے، اور ایک اعلیٰ معاشرتی قدر کے طور پر فروغ پاتی ہے۔ اگر یہ قدر نہ ہو تو پھر معاشرے میں رواداری بھی نہ ہو، تحمل بھی نہ ہو، بردباری بھی نہ ہو۔ اسلام کا پیغام محبت وہ روشن قدر ہے جو معاشرے میں احترام انسانیت سمیت دیگر بہت سی اعلیٰ قدروں کو اجاگر کرتی ہے۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر عمر حیات انصاری کی گفتگو سنی۔ آتی ہے لب پہ مدحت سردار انبیاء، آتی ہے لب پہ مدحت سردار انبیاء، یہ بھی ہے ایک عنایت سردار انبیاء، پیاسے چمن کی پیاس بجھانے کے واسطے آتا ہے ابر رحمت سردار انبیاء، آتا ہے ابر رحمت سردار انبیاء۔ ہر ایک نبی تھا خاص کسی دور کے لیے، تا حشر ہے نبوت سردار انبیاء، تا حشر ہے نبوت سردار انبیاء، گل بارو گل بدامنو گل ریز و گل فشان، رنگ کلام و سیرت سردار انبیاء، رنگ کلام و سیرت سردار انبیاء، ہے موسموں کے رنگ انہی کی نوازشیں، منظر
تمام رحمت سردار انبیاء، منظر تمام رحمت سردار انبیاء، عکس جمال کہیے شب ماہتاب کو، حسن سحر صباحت سردار انبیاء، حسن سحر صباحت سردار انبیاء، آتی ہے لب پہ مدحت سردار انبیاء۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری محبوب سلیم۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام رشید کمال کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے جناب شہزاد خان صاحب کا، جو بنو سے ہمیں لکھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب السنت سے ہٹ کر کسی جگہ پڑھا ہے کہ اگرچہ داؤد اور سلیمان علیہم السلام موحد تھے، لیکن ان کی بادشاہت میں لوگ کافر اور مشرک تھے، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ مجھے وضاحت کر دیں۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ قرآن کریم یا صحیح سنت نبوی کے علاوہ ایسا کوئی صحیح ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق کسی چیز کی نفی یا اثبات ممکن ہو، کیونکہ قرآن کریم اور صحیح سنت نبوی کے علاوہ سابقہ امتوں پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس میں تحریف، تبدیلی اور رد و بدل ہو چکا ہے، اس لیے یہ معلومات معتبر نہیں رہی۔ چنانچہ جو چیز قرآن کریم میں قطعی طور پر صحیح ہے اور جو چیز قرآن کریم میں نہیں ہے تو اس چیز کی نفی یا اثبات کے لیے کوئی بھی طریقہ نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہم توقف اختیار کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ عالم، یعنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب کی تصدیق مت کرو اور نہ ہی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ تو یہ اصول اس چیز کے بارے میں ہے جس کا اثبات یا نفی قرآن کریم میں نہ ہو۔ جب ہم سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ان آیات میں دونوں انبیاء کرام کی امت کے مومن اور موحد ہونے کا بیان ہے۔ چنانچہ جب داؤد علیہ السلام نے کافر بادشاہ جالوت کو قتل کیا تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر قتال کرنے والے لشکر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور موحد تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ داود شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشُّكُورِ۔ فرمایا کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا، اے پہاڑوں ان کے ساتھ رغبت سے تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ اس کی پوری زرہیں بنائیں، ان کے حلقے ٹھیک تخمینے کے مطابق جوڑیں،
اور تم لوگ نیک عمل کرو، میں بے شک تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر دی، وہ صبح کے وقت 1 ماہ کی مسافت اور شام کے وقت 1 ماہ کی مسافت طے کرتی۔ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، ہم نے کچھ جنوں کو ان کے تابع کر دیا جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے، اور ہمیں جو کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھاتے۔ وہ سلیمان کے لیے وہ کچھ بناتے تھے جو سلیمان چاہتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں، مجسمے اور حوضوں جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ تو اے داؤد کے گھر والوں، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ 3 آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آل داؤد اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، ان کی عبادت بجا لاتے تھے، ان کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو یہاں آل داؤد سے مراد سیدنا داؤد علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل لشکر جمع کیے گئے، پھر ان کی درجہ بندی کی جاتی تھی۔ تو یہ جتنے بھی سلیمان علیہ السلام کے لشکر تھے، یقینی طور پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اطاعت گزار تھے، اس لیے ضروری ہے کہ تمام لشکر والے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ تمام آیات اسی پر ہی دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس اور ان کی قوم کے بارے میں فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کو میرے پاس مسلمان ہو کر آنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس لے آئے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تمام فوجی مسلمان تھے، کیونکہ یہ سب کے سب ملکہ بلقیس اور ان کی قوم کے مسلمان ہونے کے لیے تعاون فراہم کر رہے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، کہ جنوں میں سے عفریت نے کہا، میں اسے آپ کی مجلس برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں گا، اور یقین مانے کہ میں اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں اسے آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے بھی لا سکتا ہوں۔ تو یہ آیت تو بالکل واضح ہے، یہ دونوں لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ پہلے عفریت نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں طاقت بھی رکھتا ہوں اور ہوں بھی امانت دار، جبکہ امانت داری کی اصل بنیاد خشیت الہی ہوتی ہے۔ تو دوسرے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو یہ بھی ایمان کی دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی طرف ہدہد کو بھی بھیجا تھا، اور اس میں فرمایا کہ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، کہ ان کے پاس واپس جاؤ، اب یقیناً ہم ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کے مقابلے کی ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور ہر صورت انہیں وہاں سے ذلیل اور حقیر بنا کر نکالیں گے۔ تو اس آیت میں یہ ہے کہ آپ کے لشکر میں شامل لوگ جہاد فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے، کافر اقوام کے خلاف قتال کرتے تھے، وہ مومن کیوں نہیں ہوں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بلقیس کے بارے میں کہا، قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اس نے کہا، میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع ہو گئی ہوں۔ تو یہ آیت یقینی طور پر دلالت کرتی ہے کہ بلقیس اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو گئی تھیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی تھیں۔ چنانچہ یہ سب آیات واضح طور پر بتلا رہی ہیں کہ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اقوام مومن بھی تھیں، موحد بھی تھیں، اسی لیے ان کے مخالف کسی بھی دعوے پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، سامعین، آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے سامعین، آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سامعین، آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ
26 اور 27 میں بیان مضامین کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز فاروق اکرم کی گفتگو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے اور زینت کا سامان بھی بنے، اور تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اسے یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنہ میں ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اس طرح کہ ان دونوں کا لباس اتروا دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطان کا ساتھی انہی لوگوں کو بننے دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ قصہ آدم و ابلیس کے ضمن میں پروردگار کی 3 نعمتوں، تخلیق انسانی، اسباب زندگی کی فراہمی اور ان پر مکمل غلبہ و اختیار اور تکریم انسانیت کا تذکرہ گزر چکا۔ اس قصے میں علاوہ دیگر معاملات کے انسانی فطرت میں حیا و شرم کے غلبہ کا خصوصی ذکر ہوا۔ یہ جذبہ اور شعور و احساس کے انسان کے قابل سطر اعضاء ظاہر نہ ہو جائیں، انسان کی فطرت میں خاص طور پر بطور نعمت خداوندی شامل کر دی گئی۔ انسان خواہ قدیم عہد کا ہو یا جدید زمانے کا، دین سے متعلق ہو یا ملحد اور لادین، صدر کے معاملے میں باوجود بے حیائی کے بدترین مظاہر کے کسی نہ کسی حد تک حساس ہے۔ یہی جذبہ اسے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے اور اسے انسان ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ رب العزت نے شرم و حیا کے اسی جذبے اور شعور کی حفاظت اور اس کی نشو و نما کے لیے انسانوں کو لباس کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اسی کا ذکر ہے، اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، تمہارے قابل سطر اعضائے جسمانی کو ڈھانپنے کے لیے ہم نے مختلف نوعیتوں کا لباس نازل کیا۔ مگر اس سے پہلے پروردگار نے وہ جذبہ، شعور و احساس بھی پیدا کیا جس کا ذکر گزر چکا۔ اللہ رب العزت نے صلہ سلایا یا مخصوص نوعیت کا لباس نہیں اتارا، بلکہ ہر علاقے، زمانے اور ماحول کے حسب ضرورت نرم، گرم، سخت، لطیف لباس کی تیاری کے لوازمے کو پیدا کیا۔ کپاس، اون، چمڑا، اور جب یہ نہ تھے یا ان کے استعمال کا شعور نہ تھا تو درختوں کے پتے۔ اسلام کسی خاص قسم کے لباس پر اصرار نہیں کرتا، ہر کسی کو اپنے ماحول اور ضرورت اور رغبت کے مطابق لباس کے اختیار کی آزادی ہے۔ البتہ لباس وہی ہونا ترجیحاً مناسب ہے جو سطر کو ڈھانپے، پاک اور طاہر ہو، حیا کا مظہر اور شرم کا محافظ ہو، موسمی تغیرات ماحول میں آرام و راحت کا سبب بنے۔ ریشہ کا لفظ اشارہ کرتا ہے کہ ایسا لباس جو پہننے والے کے وقار اور شان میں بھی اضافہ کرے، خواہ اس کا رنگ، وضع اور قطع زمانے کے مطابق یعنی فیشن پر مبنی ہو۔ اسراف و تبذیر اور نمود و نمائش سے پاک اچھا لباس اللہ کی نعمت ہے۔ ہر شخص اپنے وسائل اور استطاعت کے مطابق اختیار کر سکتا ہے جو اس کے مقام و مرتبہ سے بھی ہم آہنگ ہو اور اللہ کی دی گئی دولت کا مظہر بھی ہو،
اور اس کا بنیادی مقصد یواری سوآتکم، ستر و شرم کا محافظ ہونا اولین شرط ہے۔ یہ بنیادی شرط و مقصد پورا کرنے والا ہر لباس بصد شوق اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ لباس کے اختیار میں صاحب لباس کی شخصیت، ذہنیت، نظریہ اور عملی رویہ سب تشکیل پاتے اور نمایاں ہوتے ہیں۔ لہذا لباس کے اختیار میں اسی قدر احتیاط بھی مطلوب ہے۔ یہ تو لباس کے معاملے میں ایک عمومی رہنمائی ہے جو بندگان خدا کو دی گئی۔ ایک فکری رہنمائی یہ بھی ہے جو زیادہ قابل غور اور لباس کے انداز سے کہیں زیادہ قابل توجہ ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ جسم پر جو بھی پیرہن ہو، ظاہر کو چھپانے اور خوبصورت جسم و شخصیت بنانے والا ہو، بہتر ہے۔ البتہ جسم کے اندر، ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر فکر و عمل کی صورت میں ظاہر ہونے اور مخفی رہنے والے جذبے، احساسات، رب کی وفاداری، اطاعت، شکر گزاری، پرہیزگاری، رذائل اخلاق سے دوری اور اعلیٰ اخلاق و کردار، خیالات و اعمال سے متصف ہو کر روح کی پاکیزگی اور بالدگی کا اہتمام جو تقوی کہلاتا ہے، وہ زیادہ بہتر اور زیادہ توجہ کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت نے لباس، اس کے فلسفہ و مقاصد، لوازم اور مقاصد کو اپنی نشانی قرار دیا۔ ذالک من آیات اللہ، یقیناً یہ احساس و شعور خدا نے بندوں کی فطرت میں نہ رکھ دیا ہوتا تو بنی نوع انسان اس فضیلت و شرف سے محروم ہو جاتی جو اسے تمام مخلوقات، جانوروں اور فرشتوں سے بھی ممتاز کرتا ہے۔ اس نعمت حیا و لباس کا خاص ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ بندے اس پر بھی غور کریں اور لعلہم یذکرون، اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنی فکر و عمل کی اصلاح کر لیں اور رب رؤوف و رحیم و کریم کی شکر گزاری کے خوگر بن جائیں۔ خبردار کیا گیا کہ لوگوں، حیا اور لباس کے معاملے میں شیطان تم پر حاوی نہ ہو جائے۔ بہت محتاط رہنا، وہ تمہیں اس معاملے میں شدید فکری اور عملی آزمائش، جسے قرآن نے فتنہ قرار دیا، سے دوچار نہ کر دے۔ یہی پہلا وار اور حملہ تھا، اور یہی شیطان کا سب سے بڑا اور کارگر ہتھیار جس سے اس نے آدم و حوا کو نشانہ بنایا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ اللہ کے خاص فضل سے وہ اس کے مضر اثرات و نتائج سے محفوظ رہے۔ شیطان جدت، ترقی اور آزادی کے نام پر انسان کو بے لباس کر کے بے آبرو کرنا چاہتا ہے۔ عورت اس کا بڑا اور پہلا اور قدرے کامیاب نشانہ ہوتا ہے۔ شیطان کو وہ سب قوتیں حاصل اور ہتھ کنڈے معلوم ہیں جن کے ذریعے وہ انسان کو بے آبرو اور بے لباس کر کے حیا باختہ کرتا اور پھر ان کے فکر و عمل اور سارے معاشرے حتیٰ کہ پوری قوم کو بے شرم اور بے حیا بنا چھوڑتا ہے۔ آدم و حوا کے قصے میں دیگر امور پر توجہ کی بجائے ان نتائج اور شیطان کے فکری حملوں اور یلغار سے مطلع ہونا اور آدم و حوا کی طرح ان کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لینا ہی ضروری بات ہے۔ آخری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ والے، اللہ کے دوست، ایمان والے، اللہ اور رسول کے ساتھ جڑے رہنے والے اہل ایمان شیطان کے نہ جھانسے میں آتے ہیں، نہ اس کی چالوں کے شکار ہوتے ہیں، نہ اس کے فکری اور عملی دوست بنتے ہیں۔ جو اللہ اور رسول اور قرآن و سنت سے لو لگا لے، اسے تھام لے، ان کی روشنی میں اپنی زندگی کے مرحلے طے کرے، وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ شیطان کے دوست تو وہی لوگ بنتے ہیں اور اس کے حملوں کا شکار تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان میں کمزور، نفاق سے قریب یا بے عمل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بے شمار شیطان دوستی کے روپ میں گمراہ کرنے کے لیے برسرے پیکار رہتے ہیں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اللہ کریم ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 26 اور 27 میں بیان مضامین کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز فاروق اکرم کی گفتگو سنی۔ اے نشان حجت حق
مظہر شان جلیل اے نشان حجت حق مظہر شان جلیل تو نے کی تکمیل آئین مسیحا و خلیل اے نشان حجت حق مظہر شان جلیل اے نشان حجت حق مظہر شان جلیل ختم تجھ پر ہو گیا انسان کامل کا لقب ختم تجھ پر ہو گیا انسان کامل کا لقب لا نہیں سکتے زمین و آسمان تیرا عدیل اے نشان حجت حق مظہر شان جلیل اے نشان حجت حق مظہر شان جلیل تکیہ جس طاقت پہ ہم کو ہے وہ ہے تیری دعا تکیہ جس طاقت پہ ہم کو ہے وہ ہے تیری دعا جو کہ ہے مقبول درگاہ خداوند جلیل اے نشان حجت حق مظہر شان جلیل اے نشان حجت حق مظہر شان جلیل اے نشان حجت حق مظہر شان جلیل گلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے آصف جاوید اور ہم نوا۔ یہ نعتیہ کلام مولانا ظفر علی خان کا تھا۔ آئیے سامعین بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں، مگر ہم سے تیری بندگی میں، تیرے احکام کی اطاعت میں اور سنت نبوی پر چلنے کے سلسلے میں بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اس بنا پر اے اللہ ہمارے اندر بہت ساری اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ حرص و ہوس، تکبر اور باہمی حسد کا ہم لوگ شکار ہو گئے، اور اسلام جیسے امن و سلامتی والے دین کو ماننے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اے اللہ، ہمیں آپس کی دشمنی سے دامن چھڑانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، شیطان اور اس کے چیلوں نے ہم پاکستانی مسلمانوں کو نسلی، علاقائی اور لسانی تعصبات میں الجھا کر ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باہمی تعصبات کے نقصانات کو سمجھ کر ان سے کنارہ کش ہو جائیں تاکہ باہمی دشمنی کا خاتمہ ہو۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نفرت و دشمنی کے جذبات سے پاک کر دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.